جناب خرم ہوپ شرف باریابی چاہتے ہیں۔ کہو اجازت ہے۔ درود خداوند بر خادم خدایان کاہن اعظم معبد آمون علی جناب آخمہ ہو۔ درود ہو قصر آمون ہوتب کے لائق فائق فرمان دے جناب خرم ہوپ پر۔ آئیے آئیے یہاں میرے پاس بیٹھیے۔ اپو کے کاہن نے بتایا کہ آپ نے مجھے طلب کیا ہے، کہیے میں حاضر خدمت ہوں۔ سپاس گزار ہوں، مجھے نہایت خوشی ہوئی۔ ایک بات سے بہت پریشان تھا، لہذا ضروری جانا کہ اسے آپ سے بیان کروں۔ میں نے آمون ہوتب کے اس جوان مشیر خاص کے ماضی کا بغور جائزہ لیا۔ کیا نام ہے اس کا؟ یوزار سیف۔ جی ہاں، یوزار سیف۔ ہاں وہی یوزار سیف۔ وہ بچپن ہی سے جب سے قصر پوٹیفار میں آیا تھا آمون پر ایمان نہیں رکھتا تھا اور ایک انڈے کے خدا کی عبادت کرتا تھا۔ اب جبکہ وہ صاحب اقتدار ہو گیا ہے تو معبد کے خلاف ہونے سے نہیں چوکے گا۔ اور دوسرے یہ کہ وہ کنانی چرواہا ایک بیگانہ ہے، اور یہ بات باعث شرم ہے کہ مصر جیسی قدیم تاریخی سرزمین کی باغ دوڑ ایک بیگانے کے ہاتھ میں ہو۔ ایک شخص جو دشمن آمون ہو، آمون ہی کے شہر طبس میں ہم پر حکمرانی کرے۔ میں آپ سے جو آمون کے سچے پیروکار ہیں چاہتا ہوں کہ آپ قصر میں یوزار سیف کے اثر و رسوخ کو بڑھنے نہ دیں۔ جس تیزی سے وہ آگے بڑھ رہا ہے اس میں کوئی شک نہیں جلدی آمون ہوتب کی جگہ بھی لے لے گا، جبکہ مصر کے دامن میں آپ جیسے لائق اور غیور فرماندے موجود ہیں۔ یہ آپ کی ذرہ نوازی ہے۔ میں مصر کو پسند کرتا ہوں اور آمون کی بھی پرستش کرتا ہوں۔ معبد اور آپ کے لیے بھی احترام کا قائل ہوں، اور اس سلسلے میں جو کچھ بھی بن پڑا وہ ضرور کروں گا۔ البتہ میں آمون ہوتب سے اپنی وفاداری پر ہرگز کوئی سمجھوتا نہیں کروں گا۔ میں بھی آپ سے اتفاق کرتا ہوں، لیکن یوزار صرف نہ تو مصر ہے، نہ معبد آمون، اور نہ ہی آمون ہوتب۔ ہم جانتے ہیں کہ آپ بھی ہماری طرح مصر میں ایک بیگانے کافر کے اثر و نفوذ سے یقیناً رنجیدہ خاطر ہوں گے۔ شاید آپ اپنے دل کی بات اپنی زبان پر نہ لا سکیں، لیکن میں بلا جھجک کہہ دوں کہ میری اور تمام خادمین معبد آمون کی خواہش ہے کہ آپ جیسا با ایمان اور شجاع و دلیر جوان ہمارے اجداد کی سرزمین پر پوتیفار کا جانشین ہو۔ البتہ آپ جانتے ہوں گے کہ جناب پوتیفار سخت علیل ہے، اور یوزار سیف اور زلیخا کی جانب سے ان کی روح کو جو تکلیف پہنچی ہے وہ اس کی تاب نہیں لا سکیں گے۔ کوئی بھی اقتدار کو ناپسند نہیں کرتا، اور نہ ہی اپنے آباء و اجداد کی سرزمین پر بیگانوں کے اثر و رسوخ کو پسند کرے گا۔ بہت خوب، اگر ایسی بات ہے تو معبد کے پاس ایسے کارندے ہیں جو آپ کو آپ کی شایان شان مقام کے حصول میں مدد کر سکے۔ لیکن میں یوزار سیف کے بارے میں یہ واضح کر دوں کہ جب تک انہیں آمون ہوتب کی حمایت و تائید حاصل ہے اور وہ کسی خیانت کے مرتکب نہیں ہوتے، میں ان کی کوئی مخالفت نہیں کروں گا۔ لیکن ہمیں ہر قسم کی خیانت پر نظر رکھنی ہوگی، جیسا کہ آمون کے ساتھ مخالفت اور خیانت، اس میں کوئی شک نہیں۔ معبد آمون اور آمون کا دشمن ہے اور اپنی دشمنی کو مخفی بھی نہیں رکھتا۔ ہاں، یہ میں مانتا ہوں۔
आली जनाब, पुतिफार की हालत ठीक नहीं है। मैंने उनसे अर्ज भी किया था, गम और गुस्सा उनकी सेहत के लिए बेहतर नहीं है, लेकिन गालिबन वो बारहा इस कैफियत से गुजरे हैं। इन्हें मुकम्मल आराम और सुकून की ज़रूरत है, और जो अद्वियात मैंने इन्हें दी हैं उन्हें बाकायदगी से इस्तेमाल करें। आपकी हालत भी इनसे कुछ ज्यादा बेहतर नहीं है। अपना ख्याल रखिए बानो। जो अद्वियात से नुहा ने कही हैं जनाब पुतिफार के लिए आमादा करें और कसर में उनके मुकम्मल आराम और सुकून का ख्याल करें। तुम्हारा वजूद मुझे सबसे ज्यादा बेआराम और बेसुकून करता है। तुम नहीं होगी तो मुझे आराम आ जाएगा। तन्हाई के इन अय्याम में मेरे कल्ब और रूह के लिए जिसका वजूद आराम बख्श हो सकता था वो युजार सीफ था, कि जिसे मैंने जुलेखा की रसालत और अपनी हिमाकत से गवा दिया। अब मुझे यूं ही तन्हाई के आलम में दुनिया को खैर बात कहना और गर्ब जाना होगा। आली जनाब, माफ कीजिएगा। बानूती उनका अगला हदफ है। मैंने काहिन आबूकी को देखा जो बानूती के कमरे की जानिब गया और चंद लम्हों बाद बाहर आ गया। तो यकीनन उन्हें भी होरम हूब की तरह माहू ने अपने पास बुलाया होगा। आली जनाब, हमें कैसे मालूम होगा उनके दरमियान क्या बातें हुई? वो तो जाहिर है कि वो नहीं चाहते कि यूसुफ को उमूर मुमलिकत में दखल अंदाजी का हक हासिल हो और फरमारवा को किसी तरह मेरी माजूली पर मजबूर करें। हम उनके मंसूबों से कैसे बाखबर हों? फिक्र मत करें, खुदा ने चाहा तो वो इसका वसीला भी ज़रूर फराहम कर देगा। आली जनाब, आपके साथ ही शर्फ बारिया भी चाहते हैं। हाँ तो दोस्तों, गौर से सुनिए। चंद अहम उमूर हैं जो आपको अंजाम देने हैं। पहली बात तो यह है कि आज से आप सबकी मसूलियत जनाब मालिक, जो एक दाना और तजर्बेकार शख्स हैं, उनके ज़िम्मे होगी, और आज के बाद मेरे और आपके माबैन ये और नीमे साबु राब्ते का काम करेंगे। और दूसरी गौर तलब बात वो ये है कि हमारी जंग काहिनाने माबद आमून के साथ है और वो हमारी नाबूदी का इरादा रखते हैं। अगर हमने समझदारी से काम न लिया तो दुश्मन हमें नुकसान पहुंचा सकता है। आप लोगों की पहली जिम्मेदारी तो ये है कि फरमारवा के ख्वाब की ताबीर पेश न कर सकने में काहिनान और माबरान माबद की शर्मनाक शिकस्त और मिस्र के दीगर खुदाओं के मुकाबिल खुदाई यकता की फतह के माजरे की जगह जगह तशहीर करो। बहुत से लोग अभी भी इस माजरे से बेखबर हैं और ये आगाही आमून और माबद आमून पर से लोगों के एतकाद को कमज़ोर कर देगी। और एक आखिरी बात ये कि मेरे पास सिवाय आप जैसे काबिल एतमाद और अमीन दोस्तों के कोई और नहीं। लिहाजा आप मेरी आंख और कान बनकर गिरा फरोशों और मुनाफाखोरों की गंदम की ज़ख़ीरा अंदोज़ी और हुकूमत के खिलाफ काहिनों की सरगर्मियों पर कड़ी नज़र रखें और मुझे बाखबर करें ताकि बर वक्त कोई कार्रवाई अमल में लाई जा सके। तीसरी बात,
ہمیں وسیع پیمانے پر کاشتکاری کی صورت میں کثیر مقدار میں بیج کی ضرورت ہوگی، لہٰذا آپ دوستوں کی یہ ذمہ داری ہوگی کہ مصر میں موجود گندم کی مکمل تفصیل سے مجھے آگاہ کیجیے۔ مستقبل میں آپ کو مزید سنگین ذمہ داریوں کا سامنا ہوگا جس کے بارے میں بعد میں بتاؤں گا۔ بیناروس نیمی صاحبو، ہمارے یہ دوست تھکے ہوئے ہیں اور انہیں آرام کی ضرورت ہے، لہٰذا ان کے رہنے کا بندوبست کرو۔ خداوند آپ کا نگہدار ہو، پھر ملیں گے۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ جناب مالک آپ ٹھہریے، آپ ایک جہاندیدہ اور تجربہ کار شخص ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ان تمام امور میں آپ اپنے مفید مشوروں سے میری رہنمائی فرمائیے، مجھے آپ جیسے امین مشیر کی ضرورت ہے۔ جیسا آپ کہیں، میں نے کئی قافلوں کی رہبری اور رہنمائی کی ہے، لیکن آج کے بعد نبی خدا میرے رہنما اور رہبر اور ہادی ہوں گے۔ آپ جو حکم فرمائیں گے اس پر دل و جان سے عمل کروں گا۔ آمون ہوتب، سوم کے زمانے میں آپ نے ثابت کر دیا کہ آپ اپنے مقاصد کے حصول کے لیے انتہائی قدم اٹھانے سے بھی دریغ نہیں کریں گے۔ میں نے اپنی خادمہ کی وساطت سے آپ کو خبردار بھی کیا تھا کہ آپ لوگ اپنی منمانیوں اور قانون شکنیوں سے باز آ جائیں، اور اس سے پیشتر کہ ان کے غصے کی آگ بھڑک اٹھے ان سے عذر خواہی کر لیجئے، لیکن آپ نے انہی کے خلاف سازش کر ڈالی۔ آپ نے تو اپنے تئیں ہم سب کو مار ہی ڈالا تھا۔ بیچارہ اپوپیس جو آپ کی ان سازشوں کی بھیٹ چڑھ گیا۔ بانوتی فی الحال کافی غصے میں ہے، حقیقت اس کے برعکس ہے، جیسا کہ آپ فرما رہی ہیں۔ اس واقعے میں قصوروار خود اپوپیس تھا۔ بہرحال حتمی فیصلے کا اختیار میرے بیٹے آمون ہوتب کے پاس ہے، میں ان کے کاموں میں دخل اندازی تو نہیں کر سکتی نا۔ فی الحال مسئلہ کچھ اور ہے۔ میں کہتا ہوں خداؤں کے دشمن ایک بیگانے کو مصر جیسی قدیم سرزمین کے امور پر مسلط نہیں ہونا چاہیے۔ آپ جانتی ہیں اگر یوزار صرف مصر کی تمام دولت محض گندم کی خریداری پر صرف کر دے گا تو کیا ہوگا؟ اگلے چند ہی دنوں میں حکومت کا دیوالیہ نکل جائے گا اور اس کا استحکام خطرے میں پڑ جائے گا، اور ہمارے ہمسائے ممالک بآسانی اس پر لشکر کشی کر سکتے ہیں، جبکہ مقابلے کے وسائل نہیں ہوں گے۔ آپ جانتی ہیں گندم کی ذخیرہ سازی سے محض سرمایہ دار اور دولت مند افراد ہی بہرہ مند ہو سکیں گے۔ لہذا آپ کو معلوم ہے بانو جی، کوئی بھی احمق کاشتکار قحط کے زمانے کا ذخیرہ مفت میں حکومت مصر کے حوالے تو کرنے سے رہا کہ جسے بعد میں نہایت منت سماجت کر کے واپس لینا پڑے۔ بہنوں، تمام لوگوں کو یہی خدشات لاحق ہیں، لہذا اس کا تدارک کریں۔ بالفرض آپ کے خدشات صحیح بھی ہوں تب بھی میں کیا کر سکتی ہوں؟ آمون ہوتب جوان، وہ آپ کا بے حد احترام کرتے ہیں، آپ انہیں نصیحت کیجیے۔ کیا ہمارے دانشمند بزرگ اور غیور و دلیر جوان مر گئے ہیں جو ایک کنانی چرواہا ہم پر حکمرانی کرے؟ لیکن آمون ہوتب یوزارسف کو پسند کرتے ہیں، وہ میری باتوں کو کوئی اہمیت نہیں دیں گے۔ اگر آپ کو یہ پتہ چلے کہ یوزارسف کی نظر اقتدار پر ہے تب کیا کریں گی؟ اگر کہیں یہ پتہ چلے کہ حصول اقتدار کے لیے وہ آمون ہوتب کی جان لینے سے بھی دریغ نہیں کرے گا تو؟ اگرچہ ابھی آپ کو یقین نہیں آئے گا، لیکن یقین جانیے کہ اس جوان کے ذہن میں ہمارے خلاف کئی منصوبے ہیں، بہتر ہوگا اس کے بڑھتے ہوئے قدم روک لیں۔ کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے بانو؟ اس نے چند مجرم قیدیوں کو زندان زاویرہ سے آزاد کروایا اور تمام امور ان کے سپرد کر دیے۔ کیوں؟ کیا ہورم ہوپ جیسے قوی اور شجاع مرد کم ہیں؟ آخر کیوں ہورم ہوپ جیسوں کو یوزارسف جیسوں کی جگہ منتخب نہیں کر؟ مجھے بطور خیر خواہ جو کچھ کہنا تھا میں نے کہہ دیا، باقی آپ خود بہتر جانتی ہیں۔ بہتر ہوگا ہماری اس ملاقات کا کسی کو پتہ نہ چلے، کیونکہ ممکن ہے کہ لوگ اس ملاقات کا غلط مطلب نکالنا شروع کر دیں اور مجھ میں ان کے جواب دینے کا حوصلہ نہیں۔
मालूम कौन खादिम है और कौन खाइन। मैं बात करके देखती हूँ, देखो क्या होता है। बहरहाल मिस्र का मुकद्दर एक बेगाने के हाथ में नहीं होना चाहिए। एक अहम खबर। हाँ, बोलो क्या बात है? आज आखमाहू बानोती से मिलने आए थे और तकाजा किया है कि बानो यूजार सीप के दायरे इख्तियारात को महदूद करवा दें। उन्होंने कबूल कर लिया? वो अभी थोड़ी देर पहले ही फरमारवा आमून हुतरत के पास गई हैं ताकि उनसे जनाब यूजार सीफ की माजूली का तकाजा करें। मेरा ख्याल है, बल्कि मुझे यकीन है कि वो यही इरादा रखती हैं। अच्छी बात है, अब तुम जाओ। इत्मीनान रखो कि मैं ये खबर जनाब यूजार सीफ तक पहुंचा दूंगा। चलो अब तुम जाओ। तुम्हें उसे माजूल करना ही होगा। लेकिन क्यों माँ? ऐसा क्या गुनाह है यूजार सीफ का? ये बाईस से नंगोआर है। टिप्स में, खुदाए आमून के शहर में, जहाँ तमाम के तमाम लोग अपने पूरे वजूद से आमून की परस्तिश करते हो, वहाँ आमून का दुश्मन साहिब इख्तिदार हो जाए। मेरा नहीं ख्याल कि यूजार सीफ को इख्तिदार की हवस होगी। यूजार सीफ साहिब इख्तिदार हों या न हों, उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वही वाहिद शख्स हैं कि जो मिस्र को इस बहरान से निजात दिला सकते हैं। वही निजात दिला सकते हैं? तो फिर यूं कहो ना कि मिस्र के तमाम लोग मर गए हैं और अब हम अपने मुल्क की बागडोर एक बेगाने काफिर को सौंपने पर मजबूर हैं। आखिर तुम होरम होप जैसे शख्स की सलाहियतों से इस्तेफादा क्यों नहीं करते? आखिर यूजार सीफ को इतने इख्तियारात क्यों दिए कि वो मुजरिम कैदियों से उमूर ममलिकत में इस्तेफादा करे? मैं भी होरमहू को पसंद करता हूँ और उनकी सलाहियतों से बखूबी आगाह हूँ, लेकिन हर शख्स एक खास इस्तेदाद का हामिल होता है। ज़िम्नन ज़ावीरा के कैदियों ने सालों यूजार सीफ के ज़ेर साया इस्लाह पाई है और अब वो पहले जैसे कैदी नहीं रहे। और फिर ये कैदी अपनी गुज़िश्ता खताओं पर नादिम हैं और बड़ी खुश उसलूबी से अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। मैंने तुम्हारे बाप का दौरे हुकूमत भी देखा है और सालों हुकूमत मिस्र से वाबस्ता रही हूँ। मैं जो कुछ भी कह रही हूँ वो तुम्हारी और हुकूमत मिस्र के मफाद में है। वो तुम्हारा और तुम्हारी इस मुमलिकत का दिवालिया कर देगा। तुम जानते हो गंदम की खरीदारी में मिस्र के खजानों को खाली कर देने से मिस्र को कितने बड़े नुकसान का सामना होगा। जानते हो काश्तकारों को फरमा की जमीनें बख्श देना तुम्हें किस कदर गैर मुस्तहकम कर देगा। वो तुम्हारी तमाम मालो दौलत को लुटा देगा। आप दुरुस्त फरमा रही हैं। अगर जिन खदशात का आपने इजहार किया है यूजार सीफ के पास उनका कोई मुनासिब जवाब न हुआ तो उन्हें माजूल करना पड़ेगा। उन्हें तसल्ली बख्श मंतकी दलाइल पेश करने होंगे। ये मेरा आपसे वादा है। मुझे जो कहना था सो कह दिया, बाकी तुम खुद जानो। कोई बात नहीं कि मकाम फरमारवाई के हुसूल की खातिर तुम्हारे कत्ल का मंसूबा भी उसके जहन में पनप रहा हो। अब ये पेशनगोई किसने कर दी है? सिर्फ मेरा नहीं, काहिनाने माबद का भी यही ख्याल है। ये लोग साजिशें करने से कभी बाज नहीं आएंगे।
آپ درست فرما رہی ہیں۔ اگر جن خدشات کا آپ نے اظہار کیا ہے یوزار سیف کے پاس ان کا کوئی مناسب جواب نہ ہوا تو انہیں معزول کرنا پڑے گا۔ انہیں تسلی بخش منطقی دلائل پیش کرنے ہوں گے۔ یہ میرا آپ سے وعدہ ہے۔ مجھے جو کہنا تھا سو کہہ دیا، باقی تم خود جانو۔ کوئی بعید نہیں کہ مقام فرما روائی کے حصول کی خاطر تمہارے قتل کا منصوبہ بھی اس کے ذہن میں پنپ رہا ہو۔ اب یہ پیشن گوئی کس نے کر دی ہے؟ صرف میرا نہیں، کاہنان معبد کا بھی یہی خیال ہے۔ یہ لوگ سازشیں کرنے سے کبھی باز نہیں آئیں گے۔ یہ سرمایہ تو اس عظیم بحران سے نمٹنے کے لیے ناکافی ہوگا۔ اسموتھ، بطور خزانہ دار مطلوب سرمایہ کے حصول کے ذرائع معلوم ہونے چاہیے۔ اس سلسلے میں ہمیشہ اسے بہترین طریقہ محصولات میں اضافہ اور لوگوں سے خراج کی مزید وصولی ہی رہا ہے۔ نہیں، یہ طریقہ تو ضرورت مند اور محتاجوں کو مزید مشکلات میں ڈال دے گا۔ اگر کوئی اتنا زیادہ محصول ادا نہ کر سکے تو کیا ہوگا؟ میرا خیال ہے کہ ہمیں سرمایہ کی فراہمی کے لیے کوئی اور طریقہ اختیار کرنا ہوگا۔ درود بر عالی جناب یوزار سیف۔ تم پر بھی خدا کا درود ہو۔ یہاں کیا کر رہے ہو؟ پنتو اور اسموتھ پر بھی خداوند کا درود ہو۔ درود بر بینوس۔ عالی جناب، کل ہورم ہوپ جناب اقمہو سے ملنے معبد گئے تھے، البتہ اس کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی۔ میں ہورم ہوپ کی جانب سے زیادہ فکر مند نہیں ہوں۔ ممکن ہے وہ اقتدار کا خواہش مند ہو، لیکن آمون ہوتب سے ہرگز غداری نہیں کرے گا۔ وہ اتنی آسانی سے اپنے ضمیر کا سودا نہیں کرے گا۔ اور آج جناب اقمہو بانوتی سے ملاقات کو گئے تھے اور ان سے تقاضا کیا کہ وہ آپ کے خلاف کوئی اقدام کریں۔ تم نے خود انہیں دیکھا تھا؟ نہیں، بانوتی کی خادمہ نے خبر دی ہے۔ وہ ابھی چند لمحے پہلے ہی اس کام کے لیے روانہ ہو چکی ہیں۔ بلا شبہ ان کا مقصد آخمہو کی درخواست کو عملی جامہ پہنانا ہوگا۔ سب کچھ ممکن ہے، لیکن اس صورتحال سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ میرا اور آپو پیس کا ماجرا یاد ہے نا آپ کو؟ وہ سازش معبد ہی کی تھی۔ میں جانتا ہوں کہ کاہنان معبد آمون اپنے اہداف کے حصول کے لیے کسی بھی قسم کے اقدام سے دریغ نہیں کریں گے، لیکن میرے پاس بھی ایک قادر و توانا خدا ہے، میں خود کو اس کے سپرد کرتا ہوں۔ ویسے انہیں فکر مند ہونا بھی چاہیے۔ بالآخر کاہنان معبد آمون کو اپنا وجود خطرے میں جو نظر آ رہا ہے، سو انہیں اپنے بقا کے لیے ہاتھ پیر مارنے بھی چاہیے۔ لیکن مجھے یقین ہے کہ اس مبارزے میں میں اور میرا خدا ہی کامیاب ہوگا۔ عالی جناب، آمون ہوتب فرما روائے مصر نے جناب یوزار سیف کو یاد فرمایا ہے۔ بہت خوب، میں ابھی حاضر ہوتا ہوں۔ اگرچہ بانوتی نے اپنا کام کر دکھایا ہے، لیکن پھر بھی فکر کرنے کی کوئی بات نہیں۔ آج میں نینیفر سے ملا، اس کے دل میں اب بھی وہی بغض و عناد باقی ہے۔ جناب یوزار سیف کے بارے میں اس نے کچھ کہا ہے کیا؟ جی، کہہ رہا تھا وہ انتقام لینے کے لیے کسی مناسب موقع کی تلاش میں ہے۔ جانتا ہوں کہ نینیفر کبتا ایک خطرناک انسان ہے، لیکن پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ عالی جناب یوزار سیف شرف باریابی چاہتے ہیں۔ درود بر فرما روا اور بانو محترم۔ درود بر یوزار سیف حکیم۔ خوش آمدید یوزار سیف۔ آپ تو اس قدر مصروف کار ہو گئے کہ ہمیں ہی بھول گئے۔ فرائض کی انجام دہی میں مشغول تھا، اب آپ نے یاد فرمایا، سو حاضر خدمت ہوں۔ میں گزشتہ ایام میں انجام پانے والے امور کی تفصیل جاننا چاہتا ہوں۔ فی الحال تو کوئی خاص کام عمل میں نہیں آئے جناب فرما روا۔ جب تک مکمل معلومات تکمیل کو نہیں پہنچ جاتی، کوئی بھی اقدام بے سود ہوگا۔
مثلاً ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ مصر کی آبادی کتنی ہے، مرد و خواتین کی تعداد، بوڑھوں اور بچوں کی تعداد، ہر شہر میں مقیم افراد کی تعداد کتنی ہے، کتنے افراد شہر نشین اور کتنے زراعت پیشہ ہیں، اور یہ کہ کون سی زمینیں قابل کاشت ہیں اور کن خطوں میں واقع ہیں۔ تبھی کہیں جا کر کوئی سنجیدہ اور مناسب اقدام عمل میں لایا جا سکتا ہے۔ ہماری قابل کاشت زمینیں صرف نیل کے اطراف میں واقع ہیں اور جس کا جاننا زیادہ مشکل بھی نہیں ہے۔ میرا خیال ہے کہ ہر وہ زمین جہاں پانی موجود ہو قابل کاشت ہے۔ فراوانی کے ان 7 سالوں میں نہ صرف دریائے نیل کے پانی میں اضافہ ہوگا بلکہ ارادہ خداوندی سے بارش پوری سرزمین مصر کو سیراب کر دے گی۔ کون سا کام ہے جو آپ کے خدائے یکتا کے دست قدرت میں نہ ہو؟ پورے مصر پر 7 سال باران رحمت کا برسنا۔ پھر تو تمام سرزمین مصر میں ہی کاشتکاری کی جا سکتی ہے۔ بس ہمیں کاشتکاروں کو یہ بتانا ہوگا کہ زیادہ سے زیادہ گندم کاشت کریں، اور سالانہ مصرف کے علاوہ باقی ماندہ تمام گندم حکومت مصر ان سے مناسب قیمت میں خرید لے گی۔ اور گندم کی خریداری کے لیے یہ کثیر سرمایہ آئے گا کہاں سے؟ ایک تو محصولات کی معافی کے ذریعے، دوسرے زمین کے عوض گندم کی خریداری کے ذریعے۔ جو شخص جتنی زیادہ گندم حکومت مصر کی تحویل میں دے گا وہ اسی مناسبت سے اپنی زیر کاشت زمین کا مالک قرار پائے گا۔ یہ زمینیں طول تاریخ میں حکومتوں کے استحکام اور مصر کے فرما رواؤں کے اقتدار کی ضامن رہی ہیں، انہیں دوسروں کے حوالے کر دیں۔ ان زمینوں کو دوسروں کے حوالے کر دینے سے تو ہماری حکومت غیر مستحکم ہو جائے گی۔ اس کے برعکس آپ معبد آمون کی تمام تر دولت و ثروت اور تمام املاک کے مالک ہو جائیں گے۔ 3000 سال سے آج تک کوئی بھی آمون کی دولت کو ان کاہنوں سے حاصل نہیں کر سکا، تو پھر آپ کس طرح لیں گے؟ ہم جبراً کسی سے کچھ نہیں لیں گے، وہ خود اپنی مرضی سے ہمیں دیں گے۔ مجھے اب بھی اپنے سوال کا جواب نہیں ملا۔ کیا اس طرح ہماری حکومت غیر مستحکم نہیں ہو جائے گی؟ سیدھی سی بات ہے، ہم گندم مفت میں کسی کو بھی نہیں دیں گے، خواہ وہ کاہنان ہوں خواہ ثروت مند۔ اس کے عوض یا تو انہیں اپنی دولت دینی ہوگی یا اپنی زمین اور دیگر املاک، اور یوں جو کچھ بھی ہم ان غریب کاشتکاروں کو دیں گے اسے دوبارہ حاصل کر لیں گے۔ اگر سرمایہ دار طبقہ اور کاہنان خود ذخیرہ کر لے تو انہیں ہم سے گندم خریدنے کی کیا ضرورت ہوگی؟ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ماں سوائے حکومت مصر کے کوئی بھی گندم کی ذخیرہ سازی میں کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ کیا مورد نظر سرمایہ کی فراہمی کی کوئی اور صورت نہیں ہو سکتی؟ کیوں نہیں، بالکل ہے۔ اگر اجازت ہو تو میں پہلی فرصت میں مرد میں مصر سے خطاب کرنا چاہوں گا۔ آپ کا کیا خیال ہے اگر ہم عوام سے مدد مانگے تو وہ ہم سے تعاون کریں گے؟ مجھے امید ہے کہ وہ تعاون ضرور کریں گے۔ ایک اور بات، مجھے خبر ملی ہے کہ معبد کے معبر اعظم کی لاش دریائے نیل سے ملی ہے۔ یعنی ڈوب گئے؟ نہیں، مجھے یقین ہے کہ انہیں ڈبویا گیا ہے۔ کیا کاہنوں نے ان کی جان لی ہے؟ عالی جناب، میرا خیال ہے کہ چونکہ انہوں نے یوزارسیف کی تعویل خواب کی تائید کی تھی لہذا انہیں معبد کی جانب سے یہ سزا دی گئی ہے۔ نہیں، میرا خیال ہے کہ میں قاتل کو بخوبی جانتا ہوں۔ آنکھ ماہو ان کاموں کے لیے کبھی بھی کاہنوں کا استعمال نہیں کریں گے۔ انہوں نے اپنی منمانیوں اور قتل و غارت گری کی انتہا کر دی ہے، اب ان کے لیے کچھ سوچنا ہی پڑے گا۔ یہ سب لوگ ایک بیگانے کافر کے ہاتھوں میں کھلونا بنے ہوئے ہیں۔ پتہ نہیں فرما رواں کے خواب کی تعبیر کی خاطر ان بیچارے عوام کو نہ جانے کیا کیا سہانے خواب دکھا ڈالے۔ شروع خداوند مرد میں مصر کے نام سے، وہ خداوند کہ جس نے مصر اور مرد میں مصر کو خلق کیا۔ میں اس عظیم اجتماع میں آپ سب لوگوں کی شرکت پر آپ سب کا شکر گزار ہوں۔ اس اجتماع سے میرا مقصد یہ ہے کہ مجھے آپ سب لوگوں کی مدد و تعاون درکار ہے۔ در حقیقت ہمیں آنے والے 7 سالوں کے اس طویل قحط تو خشک سالی کے متعلق کوئی چارہ جوئی کرنی ہوگی۔
اور اگر آپ عوام کی مدد اور تعاون ہمیں حاصل نہ ہو تو یقیناً ہم قحط پر قابو پانے میں ہرگز کامیاب نہیں ہو پائیں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ تمام حقائق آپ کے سامنے کھول کر رکھ دوں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمیں گندم ذخیرہ کرنا ہے، لیکن اگر میں آپ سے چاہوں کہ آپ اپنی ضرورت کے علاوہ باقی ماندہ گندم مفت میں حکومت کی تحویل میں دے دیں تو کیا آپ قبول کر لیں گے؟ وہ تو ظاہر ہے کہ نہیں کریں گے۔ بھلا ہم اپنی محنتوں کا ثمر حکومت کے حوالے کیوں کرنے لگے؟ حتیٰ کہ میں تو ایک مٹھی گندم بھی کسی کو نہ دوں۔ بھی اگر کسی کو مفت میں گندم دے دیتے آج ہماری طرح غریب ہوتے، دولت مند نہ ہوتے۔ بس ایسی صورت میں تو حکومت آپ سے گندم یا تو درہم و دینار کے عوض خریدے جو اس کے پاس نہیں ہے، یا پھر زمین کے بدلے۔ بہت خوب، ہم اگر ضرورت کے مطابق کچھ گندم زمین کے عوض خرید بھی لیں تو گندم کے ذخائر کی حفاظت کے لیے جو گودام درکار ہوں گے وہ کس سرمایہ سے تعمیر کریں، اور اس کے مزدوروں اور کارکنوں کی اجرت ہم کہاں سے ادا کریں؟ اور وہ کاشتکار جو اپنی زمینوں پر کاشت کرتے ہیں، ہم ان سے گندم خریدنے کے لیے قیمت کہاں سے ادا کریں؟ آخر اس گندم کی خریداری ہم کس طرح کریں؟ خوب، تم بولو۔ آخر حکومت مصر کے پاس اتنا سرمایہ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ حکومت مصر کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ ایک دن ایسے بڑے قحط کا سامنا کرنا پڑے گا اور اس پر قابو پانے کے لیے اتنے کثیر سرمایہ کی ضرورت پڑے گی۔ لہٰذا اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ عوام کی مدد اور تعاون کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہیں۔ کیا آپ حاضر ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے باہمی تعاون سے خود کو اس جان لیوا بحران سے نجات دلائیں؟ بالکل کیوں نہیں، بالآخر ہمیں اپنی نجات کے لیے کوشش تو کرنی ہوگی۔ ہم تعاون تو کرنا چاہتے ہیں مگر کیسے کریں؟ اس کا طریقہ کار میں آپ کو بتاؤں گا۔ سب سے پہلے محصولات کی معافی کے ذریعے مصر کا سرمایہ دار طبقہ ہر سال اپنی آمدنی کا ایک مخصوص حصہ بطور محصول حکومت مصر کو دینے کا پابند ہوگا۔ ہم ان محصولات میں سے کچھ حصہ انہیں معاف کر دیں گے۔ جو شخص بھی 1 سال کا محصول اپنے مقررہ وقت سے پہلے ادا کر دے گا، ہم بعد میں اس کا اگلے 2 سال کا محصول معاف کر دیں گے، اور جو کوئی بھی اپنے 7 سال کی محصولات کی پیشگی ادائیگی ابھی یکمشت کرے گا تو ہم اسے 14 سال کا محصول معاف کر دیں گے۔ یہ تو بہت ہی اچھا ہے، میں تو اپنا محصول پہلے ہی ادا کرنے کو تیار ہوں۔ اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے کہ 7 سال تک ہمیں محصول ادا نہیں کرنا ہوگا، اور حکومت کے مفاد میں بھی ہے کہ اس کی مشکل بھی حل ہوگی۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ماضی کے فرعونہ یا حکمرانوں کی طرح ہمسائے ممالک پر حملے کر کے کشت و خون و غارت گری کے ذریعے جو مال غنیمت ہاتھ آئے اس سے ہم گندم کی خریداری کریں۔ اور یہ بات تو واضح ہے کہ اس جنگ میں شرکت لازمی ہوگی۔ یعنی اس سے پہلے کہ قحط ہمیں برباد کر دے ہم جنگ میں شرکت کر کے خود کو ہلاک کر ڈالیں۔ بہت خوب، بہت خوب، میں بھی جنگ کے حق میں نہیں ہوں۔ اگر آپ جنگ کے ذریعے مائل نہیں ہیں تو پھر آپ لوگ خود ہی گندم کی خریداری کے لیے درکار سرمایہ مہیا کریں۔ ہر شخص اپنی آمدنی کا 5واں حصہ اس مہم کے لیے مختص کر دے تاکہ اس سرمایہ سے گندم خریدی جا سکے۔ اگر اپنی آمدنی کا 5واں حصہ دینے سے ہم جنگ سے بچ سکتے ہیں تو ہمیں قبول ہے۔ ہم تو ان جنگوں سے جن میں لاکھوں جانیں ضائع ہوتی ہیں تاکہ محض حکومت کے خزانوں کو بھرا جائے اب تنگ آ چکے ہیں۔ صرف فرما روا کی زمینیں یوں کاشتکاروں کو بخش کر معبد کی کامیابی کے لیے راہ ہموار کر رہا ہے، لیکن ایک بات جو ہمیں نہیں بھولنی چاہیے وہ گندم کی ذخیرہ اندوزی ہے۔
जहाँ तक मुमकिन हो सके माबद में मौजूद गंदम के अलावा मजीद गंदम मुहैया करें। आप देखेंगे कि अनकरीब मिस्र का मुकद्दर उसके हाथों में होगा, जिसके पास सबसे ज्यादा गंदम होगी। तो क्या काहन आजम पेशगोई यूजारसीफ पर गंदम के तहत के हवाले से यकीन रखते हैं? 2 वजहों से। हाँ, पहली ये है जो ताबीर यूजारसीफ ने फरमानरवा के ख्वाब की पेश की है, बाजार उससे बेहतर ताबीर मेरी भी नजर में नहीं। और दूसरा ये कि अक्लमंद एहतियात का पहलू हाथ से नहीं छोड़ता। तो ऐसा करते हैं, हम कल से ही अपने चंद मामूरीन को गंदम की खरीदारी पर मामूर कर देते हैं। बस कोशिश करना किसी को पता ना चले। अगर माबद के गोदामों में गल्ला मौजूद ना हुआ तो मुस्तकबिल में हम किस तरह माबद का इस्तेहकाम बरकरार रखते हुए यूजारसीफ से मुकाबला करेंगे? वो माबद जो ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हो, वो यकीनन यूजारसीफ के मुकाबले घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएगा। नहीं, तुम रुको। मुझे एक ऐसे शख्स की जरूरत है जो बआसानी कोई भी खतरनाक काम अंजाम दे सके। पता लगाओ और मुझे बताओ। ताली जनाब। मैं जानती हूँ कि अब बहुत देर हो चुकी है, लेकिन मैं आपसे चाहती हूँ कि आप इन आखिरी लम्हात में मुझे माफ कर दें। जानती हूँ कि मैं आपके लिए ना अच्छी बीवी साबित हो सकी और ना ही आपकी खूबियों की कदर जान सकी, लेकिन आपने हमेशा बड़ेपन का मुजाहरा किया है। आज भी इन आखिरी लम्हात में मेरी खता बख्श दीजिए। हम दोनों ने ही यूजारसीफ के साथ बुरा किया। काश अगर यूजारसीफ यहाँ होता और हम उससे बख्शिश तलब करते। क्या हो जाता जो बजाय आमून के हम यूजारसीफ के खुदा की परस्तिश कर लेते। अगर तुम्हारा यूजारसीफ से मिलना हो तो अगर तुम्हारा यूजारसीफ से
हाफिजीन कसर जनाब पूतीफार के फरमानदे जनाब रुदामून शर्फ बारियाबी चाहते हैं। मेरे खुदावंदगार आमुन होतब जवान की उम्र दराज हो। फरमानदा लश्कर और रईस खजाना पूतीफार अजीज मिस्र इस दुनिया को खैर बात कहकर आज़म सफर गर्ब हो गए हैं। पूतीफार एक अजीम शख्स थे और उन्होंने मिस्र के लिए काबिल कद्र खिदमत अंजाम दी। मिस्र की अजमत और कुदरत उनकी फिदाकारियों के ही मरहून मिन्नत है। हमारी जानिब से उनके अहले खाना को अफसोस और ताज़ियत पेश कीजिएगा। हम उनकी आखिरी रसूमात में ज़रूर शिरकत करेंगे। मिस्र की कदीम रिवायत के मुताबिक आपको पूतीफार की आखिरी रसूमात में उनके जानशीन का तयन करना होगा। हम उनकी आखिरी रसूमात के मौके पर अपने फैसले का ऐलान करेंगे। फरमानदे होरमहूब पूतीफार की जानशीनी के लिए निहायत मुनासिब रहेंगे। मेरी नज़र में इनके लिए एक मुनासिब मनसब है। मनसब अजीज मिस्र ज्यादा बेहतर है। कहिए कि मेरा तख्ते रवां आमादा करें, हम उनके जनाजे में शिरकत करेंगे। दस थैलियां यानी 1000 दीवन, मेरा ख्याल है कम नहीं है। अच्छी कीमत है, लेकिन युजार सिर्फ जैसे के लिए नहीं। मैं इसके 10 गुना ज्यादा चाहता हूं, वरना आप किसी और को इस काम पर मामूर कर सकते। आली जनाब, आली जनाब, मेरे पास आली जनाब के लिए एक अच्छी खबर है। पूतीफार, हाँ, कुछ देर पहले और थोड़ी देर बाद उनकी आखिरी रसूमात अदा की जाएंगी। फिलहाल हाथ रोक लो। पहले भी मैं कत्ल के हक में नहीं था, अब इससे बेहतर राह मिल गई है। कत्ल करना आखिरी रास्ता है। आज आमुन होटब को पूतीफार का जानशीन मुकर्रर करना होगा, और अगर युजारसिफ के अलावा कोई और हुआ तो उन्होंने युजारसिफ की बरतरफी का ऐलान किया है। लेकिन अगर युजारसिफ का बतौर जानशीन इंतखाब करते हैं तो हमारे हाथ भी किसी किस्म की कार्रवाई करने के लिए आजाद हैं। युजारसिफ का रास्ते से हट जाना ही बेहतर है। जब तक हम निहायत मजबूर न हो जाएं, ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे। नबी खुदा को बाहर के हालात की भी कुछ खबर है? आली जनाब पूतीफार दुनिया को खैरबाद कहकर राहिए दियार गर्ब हो गए हैं। पूतीफार गुजर गए? जी हाँ आली जनाब, आज उनके आखिरी रसूमात अदा की जाएंगी। खुदा अपनी रहमत पूतीफार पर नाजिल करे और उनकी खताओं को दरगुजर करे। वो एक अच्छे इंसान थे, मैं उनका एहसानमंद हूँ।
انہوں نے میرے لیے کافی زحمات اٹھائیں۔ बहादुर सिपह सालार हैं। जंगों में पूतीफार के दस्ते रास्त रहे हैं और शिकस्त से नाआशना हैं। उनकी शुजाअत और शहामत जंग का नक्शा ही बदल कर रख देती है। आमुन हुतब को चाहिए कि होरम को पूतीफार का जानशीन नामजद करे। होरम पूतीफार की जानशीनी के लिए निहायत मुनासिब है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो मुंतखब किए जाएंगे। जनाब आमून हुतब का झुकाव यूजार सीफ की तरफ ज्यादा है। पूतीफार एक अजीम शख्स, बासलाहियत फरमानदे और हकीम व दाना मुशीर थे। मैं उनकी 40 साल खिदमत की कदरदानी करता हूँ। उन्होंने बतौर अजीज मिस्र, सिपह सालार लश्कर और रईस खजाना निहायत काबिल कदर खिदमत अंजाम दी। मेरे वालिद बुजुर्गवार आमून हुतब सोम और सरजमीन मिस्र के लिए उनकी ये गिरां कदर खिदमत नाकाबिल फरामोश है।
میں ان کے لیے اس جہاں میں دائمی سکون اور ابدی زندگی کی آرزو رکھتا ہوں، اور مجھے اس بات کا کہ میں ان بزرگوار کے آخری ایام میں وجود پرفیض سے مستفید نہ ہو سکا ہمیشہ افسوس رہے گا۔ آج خدا انہیں چاہا کہ یوزار سیف کی شکست کا دن ہوگا، اور ملک کے جانشین ہو جانے سے یوزار سیف کی برطرفی یقینی ہو جائے گی۔ مصر کی قدیم روایات کے مطابق جناب پوتیفار کی آخری رسومات کے موقع پر مجھے ان کا جانشین مقرر کرنا ہوگا، لہذا میں اس سلسلے میں مردم مصر کے امین اور قابل احترام یوزارسیف سے زیادہ کسی کو اس منصب کا اہل نہیں سمجھتا۔ میں آج سے یوزارسیف کو جناب پوتیفار کا جانشین مقرر کرتے ہوئے انہیں عزیز مصر کے خطاب سے نوازتا ہوں، اور ہورمہوب چونکہ ایک باصلاحیت اور بہادر سپہ سالار ہے، لہٰذا انہیں لشکر کی فرماندہی کی ذمہ داری سونپتا ہوں۔ مجھے امید ہے یہ دونوں حضرات اپنی اپنی ذمہ داریاں احسن طریقے سے نبھائیں گے اور سرزمین مصر کی ترقی اور خوشحالی کا باعث بنے گے۔ یوزارسیف ایک بیگانہ ہے، جبکہ ہورمہوب اسی سرزمین کا فرزند ہے۔ یعنی فرماندے ہورمہوب آج کے بعد یوزارسیف کے حکم کے پابند ہوں گے؟ یہ فیصلہ دانشمندانہ نہیں ہے۔ یہ سب لوگ اپنے اپنے مفادات کی خاطر یہاں جمع ہوئے ہیں۔ جناب پوتیفار کی آخری رسومات سے انہیں کوئی سروکار نہیں۔ اجازت فرمائے تو حرکت کریں۔ آپ انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیں، چلیں۔ حرکت کریں گے۔ وہی ہے جو ہم نے سوچا تھا۔ چاہو نینیفر کو بلا کر لاؤ۔ جناب ہورمہوب، یہ سراسر ناانصافی ہے۔
जनाब पोतीफार का जानशीन तो आपको होना चाहिए था। शायद आप सही फरमा रहे हैं, लेकिन सोच विचार के बाद इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि मैं एक सिपाही हूं। ना मुझे वजारत और ज़राअत के अलीफ़ मालूम है और ना ही खजानादारी का कोई तजर्बा। सो मैं मोतरफ हूं कि जनाब आमून होतब ने मेरे लिए बेहतरीन मनसब का इंतखाब किया है। ऐसी सूरत में तो लश्कर की फरमानदी भी आपके कांधों पर होगी और माफिज़ीन कसर की सालारी भी। ऐसा ही है। बेशक वो इसी मर्तबे के लायक है। वही है जो हमने सोचा था। जाओ नैनीफर को बुला कर लाओ। जनाब हुरम हुब, ये सरासर नाइंसाफी है। जनाब पोतीफार का जानशीन तो आपको होना चाहिए था। शायद आप सही फरमा रहे हैं, लेकिन सोच विचार के बाद इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि मैं एक सिपाही हूं। ना मुझे वजारत और ज़राअत के अलीफ़ मालूम है और ना ही खजानादारी का कोई तजर्बा। सो मैं मोतरफ हूं कि जनाब आमून होतब ने मेरे लिए बेहतरीन मनसब का इंतखाब किया है। ऐसी सूरत में तो लश्कर की फरमानदी भी आपके कांधों पर होगी और माफिज़ीन कसर की सालारी भी। ऐसा ही है। बेशक वो इसी मर्तबे के लायक है। पोतीफार एक अजीम इंसान थे। रहमत खुदावंद उनके साथ हो। लेकिन आपने उनके हाथों काफी रंज उठाए और आपकी उम्र के कई साल बेजुर्म खता कैदोबंद की नजर हो गए। लेकिन वो अब भी मेरे लिए मोहतरम हैं और उनके लिए मेरे दिल में कोई कीना नहीं है। ऐ काश कि मैं उन्हें अपने जद इब्राहिम खलील खुदा के दीन की दावत दे सकता। खुदा उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उन्हें अपनी जवार रहमत में जगह अता फरमाए। अब ये गिरियाज़ारी और अफसरदगी बेसुध है। जब आपको जनाबे पोतीफार के बारे में फिक्र करनी चाहिए थी नहीं की, और जब उनसे मोहब्बत करनी चाहिए थी नहीं की। मौत से किसी को भी मफर नहीं। अगरचे मैं उनकी मौत से गमज़दा हूँ, लेकिन उससे कहीं ज्यादा जो रंज और तकलीफ मैंने उन्हें पहुंचाई है, मैं इस बात से रंजीदा हूँ। मैंने अपनी नफ्स की पैरवी में पोतीफार को बहुत तकलीफ पहुंचाई है। मैं तो इन सब का जिम्मेदार यूज़ार सिर्फ को समझती हूँ। मैंने आपको कितना समझाना चाहा था कि यूज़ार सिर्फ आपकी हंसती बसती जिंदगी में आग लगा देगा।
यूज़ार सीफ की कोई खता नहीं थी। ये तो मैं थी जिसने उसके खिलाफ साजिशें की। गुनाहगार मैं हूँ। मैंने पूतीफार के साथ बुरा किया और यूज़ार सीफ के साथ भी। यूज़ार सिर्फ एक बेगाना है। मिस्र की बागडोर उसके हाथ में नहीं होनी चाहिए। वो सरजमीन मिस्र का परवरदा और तरबियत याफ्ता है। वो न सिर्फ हमारे मुस्तकबिल के बारे में फिक्रमंद है, बल्कि इंतजामी उमूर में भी हमसे ज्यादा माहिर है। आखिर तुमने होरम हूब को जानशीन पूतीफार क्यों नहीं चुना? बानो, होरम हूब एक बहादुर सिपाही हैं। वो उमूर ज़राअत और खुराक और खजानादारी से नावाकिफ हैं। उनके लिए सिपह सालार का मनसब ही बेहतर रहेगा, जिसका इंतखाब जनाब फरमानवा ने किया। तुम सब काफिर हो गए हो, तुम भी, तुम्हारा शोहर भी और यूज़ार सीफ भी। तुम लोगों का मिस्र के खुदाओं और उनके आइन पर ईमान नहीं रहा। तुम सब के सब माबद के खिलाफ मुत्तहिद हो गए हो। आली जनाब यूज़ार सीफ अजीज मिस्र तशरीफ लाते हैं। दरूद बर फरमारवाए मुक्तदर व मेहरबान मिस्र। दुरूद बर यूज़ार सीफ हकीम अजीज मिस्र। फरमारवा ने मुझे जनाब पुतीफार की जानशीनी के लायक जाना, इसके लिए मैं उनका सिपासगुजार हूँ। जब खुदावंद ने आपको रिसालत जैसी अजीम जिम्मेदारी के लिए मुंतखब किया, तो फिर मिस्र के इंतजामी उमूर के लिए हम आपके अलावा किसी और का इंतखाब किस तरह करते? आप तो इससे कहीं ज्यादा मकाम और मर्तबे के लायक हैं। आप हमारे नज़दीक मुदीर व मुदब्बिर, दाना और हकीम व मोतमिद व अमीन की हैसियत रखते हैं। मिस्र के तमाम उमूर और इस बहरान से जो हमें दरपेश है, निमटने के लिए भला हम आप जैसे लायक और दाना मुदब्बिर को छोड़कर क्यों कर किसी और का इंतखाब कर सकते हैं? जनाब फरमारवा की इन नवाजिशात पर मैं उनका सिपासगुजार हूँ और उम्मीद है कि मैं उनके इस एतमाद का कमा का हक अदा कर सकूँगा। तुम्हारे पास गंदुम की कितनी बोरियां हैं? मेरा ख्याल है 100 बोरियां होंगी। क्या इसके अलावा मजीद और का भी इंतजाम कर सकते हो? क्यों नहीं जनाब, जितना चाहें। माल हो तो गंदुम की फरामी कोई मुश्किल नहीं। और कीमत? आजकल ज़रा कीमतों में इजाफा हो गया है। आप जैसे कई मालदार ज़ख़ीरा अंदोज़ी की फ़िक्र में पड़ गए हैं। हर बोरी 50 दिब्बन की है। लेकिन हम हर बोरी के 5 दिबिन से ज़्यादा नहीं देंगे। जितने ज़्यादा से ज़्यादा मुमकिन हो सके मुहैया करो और माबद के गोदामों में मुंतकिल कर दो और अपने दबन वहाँ से वसूल कर लो। ये रही पेश की अदायगी और बकाया वक्त तहवील। ठीक है जनाब, ठीक है। आज गंदम के वसी पैमाने पर ख़रीदारी की गई। काहिनान माबद ज़ख़ीरा अंदोज़ी की फ़िक्र में पड़ गए हैं और मुनाफाखोरी की फ़िक्र में। तो फिर ये होरम हूब क्या कर रहा है? उन मुनाफाखोरों की राहें मसदूद क्यों नहीं करता? उन्हें बखूबी अंदाज़ा हो गया है कि मुस्तकबिल की जंग गंदम की जंग है, लेकिन मैं इस गंदम की ज़ख़ीरा अंदोज़ी के कुछ ज़्यादा मुखालिफ भी नहीं हूँ। काहिनान और सरवतमंद इस ज़ख़ीरा अंदोज़ी से खुद अपनी शिकस्त की राह हमवार कर रहे हैं, लेकिन अगर हम सही तरीके से गंदम की ज़ख़ीरा साजी करें तो उनकी शिकस्त के असबाब मुहैया करेंगे। मुझे इकरार करना पड़ेगा कि मैं आपके कहने का मकसद नहीं समझ पा रही। भला गंदम की ज़ख़ीरा अंदोज़ी कैसे काहिनों के लिए शिकस्त का बाइस बनेगी, जबकि हमारे लिए कामयाबी और कामरानी का? इसकी वजह ज़ख़ीरा साजी का तरीक़ाकार है। जिस तरह वो गंदम की ज़ख़ीरा अंदोज़ी करेंगे वो 2 साल से ज़्यादा दवाम नहीं पाएगा और वो तमाम ज़ख़ीरा ज़ाया हो जाएगा। लेकिन हम अपने मखसूस तरीक़ाकार से गंदम को सालों तक महफूज रख सकते हैं। यूज़ार सीफ ऐसी बातें करते हैं जो हमेशा हमारी फ़िक्रों को मज़ीद महमीज़ कर देती हैं। मैंने ज़ख़ीरा साजी का ये राज अब तक किसी को नहीं बताया है और यह तरीका मैंने अपने खुदा से सीखा है।
لیکن اگر جناب فرما روا مصر ہیں تو میں بتائے دیتا ہوں، لیکن اگر مجھ پر اعتماد کریں تو بہتر ہوگا کہ یہ راز محفوظ رہے گا۔ مجھے آپ پر مکمل اعتماد ہے۔ اگر آپ مناسب نہیں سمجھتے تو بتانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میرا مقصد تو صرف ارباب معاہد کی شکست اور آمون اور اس کے فرسودہ آئین کی نابودی ہے۔ اب ان مقاصد تک رسائی کیسے حاصل ہو یہ آپ کا مسئلہ ہے۔ آپ بے فکر رہیں، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ قحط و خشک سالی کا آغاز ہی کاہنوں اور ثروت مندوں کی شکست کی شروعات ہے۔ بچپن سے معبد آمون کے ارباب اختیار و کاہنان کی خودسریوں اور حماقتوں کا گواہ رہا ہوں، اور اس نفرت اور بیزاری میں روز بروز اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے۔ جب تک میں آمون، آخمہو اور دیگر کاہنوں کی بساط نہیں لپیٹ دیتا، سکھ کا سانس نہیں لوں گا۔ میں آپ سے متفق ہوں، اور اس مقصد کے حصول کے لیے میرا مشورہ ہے کہ سب سے پہلے آمون کی بقا کے اصلی ارکان کا خاتمہ کیا جائے، اور پھر آمون کا۔ اور ان ارکان میں سے ایک آمون پر پختہ عقیدہ ہے اور دوسرا معبد کے خزانے۔ جب تک یہ دونوں ارکان قائم ہیں، آمون اور کاہنان بھی بدستور اپنی جگہ قائم رہیں گے۔ اب وہ وقت زیادہ دور نہیں کہ جب تمام خدا اور ان کے معبد انعطاف پذیر ہو جائیں گے۔ آخمہو کو زیر کرنا اتنا آسان بھی نہیں ہے۔ انہوں نے ہر جگہ تو نفوذ کیا ہوا ہے، حتیٰ کہ مجھے اپنی ماں بانوتی پر بھی اعتماد نہیں رہا، اور مجھے ہمیشہ اس بات کا خدشہ رہتا ہے کہ مبادہ مجھ پر پہلا وار انہی کی جانب سے ہو۔ یہ ایک جنگ ہے جناب فرما روا، جس طرح جاسوسی اور مخبری اس کا لازمی جزو ہے، اور جناب فرما روا اسی طرح کشت و خون سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ بالکل جیسا کہ ماضی میں کاہنان معبد نے فرما روا آمون ہوتب سوم کی جان لینے کی کوشش کی تھی۔ جناب یوزار سیف، آپ نے قصر کے معبد کے اصلی محرکین کی سرکوبی کے لیے کیا تدابیر سوچی ہیں؟ پہلے قصر میں موجود معبد کے اصلی محرکین کی شناخت کرنا ہے، جن کی شناخت تقریباً کی جا چکی ہے۔ پھر ان پر کڑی نظر رکھنا اور بوقت ضرورت ان کے خلاف سخت ترین کارروائی کرنا ہے۔ نہیں، میں کبھی بھی خوریزی کے حق میں نہیں رہا۔ جناب یوزار سیف کے کہنے کا مقصد خونریزی نہیں ہے، یعنی کچھ تو خون کی ضرورت ہی نہیں، بس قصر سے ان کا انخلا ہی کافی ہوگا۔ آپ نے کہا کہ اصلی محرکین کی شناخت کر لی گئی ہے؟ جی بانو حضور، جلد ہی انہیں بے نقاب کر دوں گا، فکر کی کوئی بات نہیں۔ جیسے ہی وہ باہر نکلے تو نینیفر کپتا کو خبر کر دینا۔ تم مجھے کہاں ملو گے؟ میں ہمیشہ قصر کے اطراف میں ہی ہوتا ہوں، بس ذرا نظر دوڑاؤ گے تو مجھے دیکھ لو گے۔ موقع پاتے ہی اس کا کام تمام کر دینا۔ فکر مت کریں، باقی کام مجھ پر چھوڑ دیں۔ بس یہ یاد رہے کہ ہم ایک دوسرے کو بالکل نہیں جانتے۔ آپ بالکل اطمینان رکھیے۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ اب میرے بس میں کچھ نہیں رہا، میں نے اپنی سی بہت کوشش کر لی، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ آمون ہوتب اسے بے انتہا پسند کرتے ہیں، اور وہ کسی صورت بھی انہیں برطرف یا معزول نہیں کریں گے۔ اگر آمون ہوتب نے یوزار سیف کو برطرف نہ کیا تو ہم صفحہ ہستی سے اس کا نام و نشان مٹا دیں گے۔ آپ لوگ جو کرنا چاہیں کر لیں، بس مجھے درمیان میں مت لائیں۔ بے فکر رہیے بانو، ہم اپنے کام میں ماہر ہیں۔
جناب یوزار صیف، دولت مند افراد کی جانب سے پیشگی محصولات کی مہم کافی اچھی رہی ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ جو اپنے مفادات کی فکر میں لگے رہتے ہیں انہیں محصولات کی معافی کی اس مہم کو ہاتھوں ہاتھ لینا بھی چاہیے۔ 1 سال کی پیشگی ادائیگی سے اگلے 2 سال کا محصول معاف جو ہو جائے گا۔ عالی جناب، محصولات کی جمع آوری کے لیے مزید دیگر شہروں میں کوئی اقدام نہیں کریں گے؟ ہاں، اس کے لیے ہمیں اپنے زاویہ کی ساتھیوں کی مدد درکار ہوگی۔ کل اس سلسلے میں ان سے تفصیلی بات کروں گا۔ میں ان سب کو خبر کر دوں گا۔ کیا ہوا بیناروس؟ چند لمحوں پہلے آخ مہو کے ایلچی کو دیکھا جو بانوتی سے ملنے گیا تھا۔ اس کا پیچھا کیا۔ اس نے سامنے والے قصر کے محافظ سے تھوڑی دیر بات چیت کی۔ ان کے ارادے مجھے کچھ ٹھیک معلوم نہیں ہوتے۔ مجھے آپ کی جان کی بڑی فکر ہے۔ موت کا ڈر خوف تو اسے ہو جس کے پاس خدا جیسی ہستی موجود نہ ہو، یا وہ اس دنیا سے بے تحاشا لگاؤ رکھتا ہو۔ عالی جناب، اب آپ کی زندگی صرف آپ کی نہیں رہی، تمام لوگوں کی امیدیں آپ سے وابستہ ہیں۔ یوسف تو کچھ بھی نہیں ہے۔ خداوند مجھ جیسے بندوں کو بھیجنے میں عاجز نہیں ہے۔ یہ یوسف نہ ہوا تو کیا وہ کوئی اور یوسف بھیج دے گا؟ کوئی بات ہو گئی کیا؟ مجھے بانو نفرتیتی سے ضروری کام ہے۔ درود پر فرما روا اور میرے خداوندگار جناب آمون ہوتب۔ میں جو خود ایک توانا و بھی ہمتا خداوند کی تلاش میں ہوں، اور ایسے میں بانو نفرتیتی مجھ جیسے کو اپنا خداوندگار سمجھتی ہیں۔ میں معذرت چاہتی ہوں کہ آپ کے آرام میں مخل ہوئی، لیکن ایک اہم خبر سنی، لہٰذا ضروری سمجھا کہ آپ کی گوش گزار کر دوں۔ سن رہا ہوں۔ ابھی مجھے خبر ملی ہے کہ کاہنان معبد یوزار صیف کے قتل کا ارادہ رکھتے ہیں۔ کب، کہاں اور کیسے؟ یوزار صیف اس وقت کہاں ہے؟ میں یہ سب تو نہیں جانتی، بس اتنی خبر ملی ہے کہ کاہنوں نے ان کے خلاف منصوبہ بنایا ہے۔ کسی بھی وقت یوزار صیف پر جان لیوا حملہ ہو سکتا ہے۔ آپ کو یہ سب کیسے معلوم ہوا؟ بانوتی کی ندیمہ خاص نے خود سنا تھا کہ آپو کی کاہن آپ کی والدہ کے ساتھ اس بارے میں گفتگو کر رہا تھا۔ یوزار صیف کو میرے پاس بلاؤ، فوراً۔ درود بر عزیز مس یوزار صیف حکیم۔ آپ پر بھی خدا کا درود ہو۔ کیا وہ پریشان معلوم ہوتی ہیں؟ جناب فرما روا نے آپ کو ابھی اور اسی وقت یاد فرمایا ہے، وہ کافی عجلت میں ہے۔ کوئی خاص بات ہے؟ انہوں نے کچھ بتایا نہیں کہ کیا کام ہے؟ نہیں، بس کافی پریشان تھے اور چیخ کر مجھ سے کہنے لگے کہ آپ کو خبر کر دوں۔ چلیے۔ درود بر جناب فرما روا آمون ہوتب۔ میرے سننے میں آیا ہے کہ کاہنان معبد آپ کے قتل کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اب تک تو کچھ بھی نہیں ہوا ہے۔ آپ کی پریشانی بلا وجہ ہے۔ ہمارے بھی سننے میں کچھ ایسی ہی خبریں آئی ہیں، اور کئی ایک مشکوک سرگرمیاں بھی دیکھنے میں آئی ہیں جو کافی پریشان کن ہیں۔ آج آپو کے کاہن نے بانوتی سے ملاقات کی اور قصر کے داخلی دروازے پر ایک محافظ سے بھی بات کی۔ میں ان کی بات تو نہ سن سکا، البتہ مجھے یقین ہے کہ ان کے ارادے کچھ ٹھیک نہیں ہیں۔ تو اس خبر میں صداقت ہے۔ ابھی بانوتی کی ندیمہ خاص میرے پاس آئی تھی اور بتا رہی تھی کہ اب جبکہ معبد کے کاہن آپ کو امور مصر کی مسئولیت سے برطرف کرنے میں ناکام ہو چکے ہیں، تو اب آپ کے قتل کا ارادہ کیا ہے۔ میں نے کہا تھا نا علی جناب کہ ابھی پچھلے ہی دنوں جب معبر اعظم کو مارا گیا تھا تو نینفر نامی زاویرہ کے ایک خطرناک قیدی نے واضح طور پر مجھ سے کہا تھا کہ وہ یوزار صیف کی طاق میں ہے۔ ان سب باتوں کی اتنی اہمیت نہیں ہے۔
میں تو ایسے مسموم ماحول میں اپنے اصلی اہداف میں عدم پیش رفت کے لیے فکر مند ہوں. اس طرح تو ہماری تمام تر قوت و صلاحیت بجائے قحط سے نبرد آزما ہونے کے ان سازشوں سے نمٹنے میں ہی صرف ہو جائے گی. میرے والد تو صرف کاہنان معبد کی خودسریوں کے شدید مخالف تھے، لیکن میں تو آمون اور آئین آمون پرستی ہی کے سخت مخالف ہوں. اس آئین ہی کو اب جلد از جلد ختم ہو جانا چاہیے. مجھے اب جلد ہی اس سلسلے میں کوئی حتمی فیصلہ کرنا پڑے گا. ممکن ہے کہ کل تک بہت دیر ہو جائے. لیکن وہ شمشیر جو وقت سے پہلے نیام سے باہر آ جائے صاحب شمشیر کی جان کے لیے خطرے کا باعث ہو سکتی ہے. معبد کے خلاف ہمارا چھوٹا سا اقدام بھی لوگوں کو ہمارے خلاف بھڑکا سکتا ہے. دوسری جانب معبد آمون کی بے پناہ دولت کے بلبوتے پر وہ لوگوں کو خرید کر بآسانی حکومت مصر کے خلاف استعمال کر کے ہزاروں بے گناہ انسانوں کی موت کا باعث بن سکتے ہیں. تو کیا آپ دیکھ نہیں رہے کہ وہ لوگ دن کے اجالے میں ہمارے ہی قصر میں جاسوسی کرتے ہیں اور آپ کے قتل کا منصوبہ بناتے ہیں، اور ہم انہیں مہلت دے دیں تاکہ وہ ہم پر ایسی کاری ضرب لگائیں کہ جس کا ازالہ ہی ممکن نہ ہو؟ اگر جناب فرما روا خود پر قابو رکھیں تو میری نظر میں ایک راہ حل ہے جو کاہنوں کی سازشوں سے نجات کا باعث بن سکتا ہے. سن رہا ہوں. میں تو بس کاہنوں کی سازشوں سے چھٹکارا چاہتا ہوں. کس طرح یہ آپ بہتر جانتے ہیں. سب سے پہلے میرا جناب فرما روا سے ایک سوال ہے، پھر اس کے بعد میں کاہنوں سے نمٹنے کا راستہ بتاؤں گا. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جناب فرما روا کس خدا کی پرستش کرتے ہیں؟ میں آپ کے خدا کے بارے میں زیادہ کچھ تو نہیں جانتا، البتہ اتنا ضرور جانتا ہوں کہ معبد کے خداؤں کی طرح وہ اپنے خزانوں کے منہ بھرنے کی فکر میں نہیں رہتا، اور اس نے اپنے پیامبر یوزارسیف کو بغیر کسی مفاد کے اہل مصر کی نجات و ہدایت کے لیے بھیجا ہے. اس کے جو اوصاف آپ نے بیان کیے، کیا اس کے پیش نظر میں آپ کو خدائے یکتا کی پرستش کی دعوت دے سکتا ہوں؟ اس کی ضرورت نہیں، کیونکہ میں اس وقت بھی خداوند یکتا ہی کی پرستش کرتا ہوں. خدائے یکتا کی؟ ہاں بالکل، خدائے یکتا کی. وہی جس کے نور سے تمام کائنات منور ہے اور جس سے تمام مخلوق یکساں طور پر فیض پاتی ہے. وہی جو موجودات کی حیات کا موجب ہے، جنگلوں کا اسقد اگنا اور کھیتوں کا لہلانا جس کی بدولت ہے. جناب فرمانروا کو جوش میں نہیں آنا چاہیے، کہیں دوبارہ آپ پر غشی کا دورہ نہ پڑ جائے. میں خدائے آتون کی، یعنی اس خدا کی پرستش کرتا ہوں جس کے بغیر تمام کائنات سرد و بے رنگ ہے. خدائے یکتا و بھی ہمتا سے آپ کی مراد وہی آتون ہے نا؟ میں صحیح سے کچھ سمجھا نہیں. کیا جناب فرما روا اس خدا پر کہ جو خورشید کو تابندگی بخشنے والا اور خالق کل مخلوقات ہے ایمان لائے ہیں؟ اس پر بھی اور اس کے پیامبر پر بھی. کیا میں خدائے یکتا کو آتون کہہ سکتا ہوں؟ اس کے ہزاروں نام ہیں اور دنیا کے مختلف علاقوں میں اسے مختلف ناموں سے پکارا جاتا ہے. جناب آمون ہو تب اسے آتون کہہ سکتے ہیں. آمون ہو تب؟ میں اس نام سے بیزار آ چکا ہوں. میں آمون کے نام سے ہی بیزار ہوں. میں آتون کی پرستش کرتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ آج کے بعد مجھے آخناتون کے نام سے پکارا جائے. خوبصورت نام ہے، بندہ آتون، آخن آتون یعنی آخناتون. میں کل اپنے دین کی تبدیلی کا اعلان کر دوں گا. سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ آمون ہو تب نہیں، آخناتون ایک نادیدہ خدا یکتا کی پرستش کرتا ہے، اور سب کو حکم دوں گا کہ وہ بھی یکتا پرست ہو جائیں اور مصر کے ان بے شمار بے جان خداؤں سے اظہار بیزاری کریں اور انہیں نابود کر دیں. میں آپ کے یکتا پرست ہونے اور نام کی تبدیلی سے تو متفق ہوں، لیکن فی الحال لوگوں کو یکتا پرستی پر مجبور کرنا اور ان کے آئین کی تبدیلی کو مناسب نہیں سمجھتا. لیکن کیوں؟ کیونکہ آپ کو لوگوں کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑے گا. لوگ اب بھی آمون کے معتقد ہیں. البتہ اگر آپ اپنے آئین کا نام تبدیل کر دیں تو لوگ تردد کا شکار ہو جائیں گے، کیونکہ وہ آپ کو خدا کا فرزند سمجھتے ہیں اور آپ کا اظہار بیزاری آمون پر ان کے ایمان کو متزلزل کر دے گا. ایسی صورت میں تو کاہنان معبد آپ کے نام کی تبدیلی پر نہایت خشمگین ہوں گے. اس میں کوئی شک نہیں. میرا مشورہ ہے کہ ایک مخصوص دعوت میں اور تمام حاضرین کی موجودگی میں آپ اپنے نام اور آئین کی تبدیلی کا برملا اعلان کیجیے. یہ خبر کاہنوں پر بجلی بن کر گرے گی، کیونکہ فرما روا کے آئین کی تبدیلی آمون کی عظمت اور کاہنوں کے مقام و مرتبے کو کم کر دے گی.
اس طرح تو ہمیں اپنے قصر سے معبد آمون کا بھی خاتمہ کرنا ہوگا اور بانو نفرتیتی کو بھی آئین یکتا پرستی قبول کرنا ہوگا. اور یوں قصر کو کاہنان معبد کی دخل اندازیوں سے بھی نجات مل جائے گی. ایسی صورتحال میں تو جناب یوزار سیف کے لیے مزید خطرہ پیدا ہو جائے گا، کیونکہ معبد ان تمام واقعات کا ذمہ دار انہی کو ٹھہرائے گا. پریشان مت ہوئیے، میرا خداوند میرا محافظ ہے. جناب یوزار سیف، خداوند اپنے پیامبر کی حفاظت کرے گا اور ہم اپنے پیامبر کی. خداوند کا حفاظت کرنا ہمیں بری ذمہ تو نہیں کرتا ہے نا. انہیں ہرگز تنہا نہ چھوڑا جائے، بالخصوص جب قصر سے باہر تشریف لے جائیں. فرما روائے بزرگ سرزمین مصر، فرزند خدا آمون ہوتب چہرم اپنے مصاحبوں اور اہل خانہ کے ہمراہ تشریف لا رہے ہیں. کیا آج مراسم تجدید عظمت آمون نہیں ہے؟ ہاں، لیکن معلوم نہیں بغیر کسی اہتمام کی کیوں ہے. آج کا دن مصر کے خدائے عظیم آمون کے صاحب قدرت ہونے کا دن ہے.
آج کے دن آمون نے مصریوں کے قدیمی خدا رات کو ایک مقابلے میں شکست دی اور یوں مصر کا عظیم خدا قرار پائے۔ اہل مصر ہر سال اس روز کو مقدس گردانتے اور فرما روائے مصر ایک مخصوص آئینی مراسم کا انعقاد کرتے۔ آمون کے مجسمے کی یہاں موجودگی کی وجہ بھی یہ ہے۔ غالباً آج آمون ہوتب کا آمون کو غسل دینے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ نہ بخور، نہ غسل محراب اور نہ ہی آج تو آمون ہوتب کو لباس رسمی زیب تن کرنا چاہیے تھا۔ انہیں آمون کا احترام کرنا اور دورانو ہو جانا چاہیے تھا۔ میں آپ کی ان سرگوشیوں کی وجہ جانتا ہوں۔ چند سوالات آپ کے ذہن میں اٹھ رہے ہیں۔ یہ لباس رسمی زیبتن کیوں نہیں کیا؟ یا آمون کے سامنے دوزانو کیوں نہیں ہوا اور آگ میں بخور کیوں نہیں ڈالا؟ اور کیوں محراب آمون کو خون سے غسل نہیں دیا؟ جواب نہایت واضح۔ میں آج کے بعد سے آمون کی پرستش نہیں کرتا اور خدا یکتا پر ایمان کا اعلان کرتا ہوں۔ مجھے معلوم تھا، میں جانتا تھا کہ یوسف اپنا کام کر دکھائے گا۔ ہاں، میں خدا یکتا پر یعنی آسمانوں کے خدا پر ایمان لاتا ہوں، اور مجھے آپ مردم مصر کے ایمان سے کوئی غرض نہیں۔ ہر ایک اپنے انتخاب میں آزاد ہے۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آمون ہوتب؟ یہ سب کیا ہے؟ بس کیجئے ماں، بس کیجئے اور بیٹھ جائیے۔ آپ کاہنان اس مجسمے کو یہاں سے باہر لے جائیں۔ قصر آخناتون کو اب آمون کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ معبد آمون کو بھی بند کر دیا جائے۔ آج کے بعد یہ قصر آمون اور معبد آمون سے پاک ہوگا۔ سنا نہیں آپ نے؟ میں نے کہا اس مجسمے کو لے جائیں یہاں سے۔ آمون کی لعنت ہو تم پر، آمون کی لعنت ہو تم پر۔ آمون تمہیں ہرگز نہیں بخشے گا۔ خدائے آمون کی مار ہو تم پر، خدائے آمون کی نفرین ہو تم پر، نفرین ہو تم پر۔ معزز حضرات، اکابرین و حاکمین مصر، آج سے میں خدا یکتا کی پرستش کا اعلان کرتا ہوں اور اپنا نام آمون ہوتب سے بدل کر آخناتون رکھتا ہوں۔ مصر
مصر کے تمام خاص و عام میں اس بات کی تشہیر کر دی جائے کہ آج سے نام فرما روائے مصر آخناتون ہے، یعنی آتون خدا یکتا کی پرستش کرنے والا۔ میرا نام آمون ہوتا تب تک تھا جب تک کہ میں آمون کی پرستش کیا کرتا تھا، لیکن اب میں اس کی پرستش نہیں کرتا۔ جہاں کفر کی حکومت ہو وہ آمون اور اس کے معبد کی کوئی ضرورت رہ نہیں جاتی۔ یہ آمون صرف دشمنی کا نتیجہ خود دیکھ لیں گے۔ آمون اس بے ایمانی کو ہرگز برداشت نہیں کرے گا۔